अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। बहुत ही तड़के वाली आज और गर्मा गर्म बिरयानी मसाले वाली खबरें हैं जो कि आपके साथ शेयर करनी है। और उनमें से एक खबर ये है कि खान साहब ने शहबाज शरीफ की ओथ टेकिंग सेरेमनी को पूरा जेल के अंदर बराह रास्त देखा, और ख़ास तौर पे जब आर्मी चीफ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है मरियम नवाज को मिले तो उसके बाद क्या हुआ जेल के अंदर, उस सारे का अहवाल भी आपको बताना है। उसके अलावा आदिल राजा के साथ जो पीटीआई ने अपना इल्हाक ख़त्म कर दिया है, उनके साथ ताल्लुकात को कहा है कि जी हमारे ख़त्म हो गए और ये एक गद्दार है। और फिर जिस तरह से इंडिया को इसके अंदर इन्वॉल्व करके और कुछ ऑडियोज़ लीक हुई हैं इसहाक डार की, और कुछ ऑडियोज़ लीक हुई हैं जो कि अली अमीन गंडापुर की। तो ये बड़ा आज का व्लॉग जो है ना इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि आदिल बाजा नाम का जो शख्स है वो बाजे की तरह अब पू 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 पापा पापा कर रहा है। उसकी बीवी जो है वो भी अब मैदान में आ गई है। उसकी वजह ये है कि जब से शेर अफजल मरवत ने इस बात का ऐलान किया था कि आदिल बाजा जो है वो एक गद्दार है, उसका कोर्ट मार्शल हो चुका है। और ना सिर्फ इसमें आदिल बाजा इन्वॉल्व है बल्कि उसके साथ हैदर मेहदी नाम का शख्स भी इन्वॉल्व है। और पीटीआई का उस शख्स के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है और वो इंडिया से अपनी इंस्ट्रक्शंस लेता है। उसके बाद से आदिल बाजा और उसकी बीवी जो सबीन कयानी है, इन दोनों को तकलीफ शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के खिलाफ बकबक कर रहे हैं और इन्होंने एक दोबारा से एक नया प्रोपेगेंडा बनाया और इन्होंने सारे इल्जामात लगाना शुरू कर दिए शेर अफजल मरवत के ऊपर और कहा कि पीटीआई की जो बाकी क़यादत है वो तो हमसे नाराज नहीं है, वो तो हमारे से लाताल्लुकी का इजहार नहीं करी, ये तो शेर अफजल मरवत की शरारत है। अदरवाइज आदिल बाजा ने कहा कि मैं तो इंस्ट्रक्शंस लेता रहा हूं इमरान खान से। और जब आदिल बाजा ने ये इल्जाम लगाया कि शेर अफजल मरवत जब लंदन आया था तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, और उस वक्त मुझे खान साहब ने कहा था कि ये गद्दार आदमी है, इससे मत मिलना। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि आखिरकार शेर अफजल मरवत अपने साथ असद कैसर को सामने लेकर आ गए और उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि जनाब ये जो गद्दार शख्स है जो पाक फौज के खिलाफ भौंकता रहता है, झूठ बोलता है, और इंडिया के जो लोग हैं उनके साथ इसकी ऑडियो कॉल्स पकड़ी गई हैं। और उसके बाद ये कहा गया कि जनाब ये आदिल बाजा के साथ जो है पीटीआई को अपना इजहार लाताल्लुकी करना ही पड़ेगा। फिर आदिल बाजा के बारे में शेर अफजल मरवत और इन्होंने क्या कहा, पहले तो आप ये क्लिप देख लीजिए। जो हमारा पार्टी का बहुत सीनियर लीडर भी है और बहुत बड़ा उन्होंने कंट्रीब्यूशन है, और खासकर जो इस क्राइसिस में उसने जो अपनी जद्दोजहद की, हम इसको खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन कुछ कंपेन चला रहे हैं कुछ यूट्यूबर्स जो बाहर बैठे हैं, मैं जो और शेर अफजल खान के बारे में या हमारे परवेज इलाही साहब के बारे में, शाहिद कुरैशी साहब के बारे में भी उन्होंने ये इस किस्म की कंपेन चलाई है। बात हम बिल्कुल वाज़ेह करते हैं, हम अपने मुल्क में आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं और हमारी जद्दोजहद उसके लिए रहेगी। हमारी फौज हमारा इदारा है, हमने कभी भी फौज के खिलाफ बात नहीं की, और जो इमरान खान का नैरेटिव होता है हमेशा उसने जो है ना ये बात की है कि मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है। तो ये जो इस किस्म की कंपेन चला रहे हैं और फिर जो है ना ये तासुब दे रहे हैं कि कोई ये क्यों कह रहे हैं, हमने अपने नैरेटिव के तहत हम समझते हैं कि जो इस हमारे मुल्क में जिस चीज़ की हम जद्दोजहद कर रहे हैं वो बिल्कुल वाज़ेह है। नंबर वन, हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं, हम कानून के हुक्मरानी चाहते हैं, हम सिविलियन सुपरमेसी चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट जो है ना वो मजबूत हो और हमारी अदलिया आज़ाद हो। इसके लिए हम करते हैं, तो हम इस किस्म की कंपेन की मजम्मत करते हैं। मुझे जो क्या नाम है, आदिल राजा और हैदर मेहदी, तो मैं इनसे तमाम पाकिस्तानियों को, अपनी पीटीआई वर्कर को कहता हूँ कि इस किस्म की किसी भी प्रोपेगेंडे को आप जो है ना अपने सामने मतलब उसके ऊपर इत्मीनान ना करें। और तारिक साहब का जो है इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तारिक साहब का अपना तर्जुमान है, अपना मीडिया है, उसका नैरेटिव जो है ना वो पीटीआई के नैरेटिव को समझे। जी आपने देख लिया। इसके बाद जो आदिल बाजा है अब उसको तकलीफ शुरू हो गई। उसने कहा कि ये तो सारे असल में मामला लॉयल्टी का नहीं है कि कोई खान साहब को पसंद करता है या नहीं करता है, असल मामला ये है व्यूज़ का। आपको पता है इमरान रियाज खान को रोजाना 2.5 मिलियन के करीब जो है वो व्यूज़ आते थे। उसकी वजह यह है कि वो झूठ बोलते थे, लोगों को ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते थे जिसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं था। इसलिए इमरान रियाज खान आज नरगे में है, हालांकि दूसरे यूट्यूबर्स उनसे ज्यादा झूठ बोलते हैं लेकिन शायद उनकी रीच उतनी नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से आदिल बाजा के साथ भी हो रहा था। अब आदिल बाजा ने जनाब कुछ बनाई हुई, खुद से बनाई हुई फैब्रिकेटेड किस्म की कुछ फोटोशॉप की हुई तस्वीरें और कुछ ऑडियोज जो हैं वो निकालना शुरू कर दी और इंडिया के ही लोगों से
जहां पर उनके राब्ते थे, आदिल बाजा ने कहा कि मुझे कुछ इस तरह की फैब्रिकेटेड या कुछ बनाई हुई टेक्नोलॉजी या एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू कुछ इस तरह की ऑडियोज और वीडियोस चाहिए ताकि ये जो मेरी खोई हुई साख है ये दोबारा से बहाल हो सके। और ऐसे में जब अभी तक उसको कुछ ऐसा नहीं मिला तो उसका प्रोपेगेंडा इस तरह से नाकाम हुआ कि उस आदिल बाजा ने जनाब इसहाक डार की एक ऑडियो को लीक कर दिया। आज मैं चाहती हूँ कि इसहाक डार का ये ऑडियो सुने जिसको वो मुंसलिक कर रहा है किसके साथ, आसिम मुनीर के साथ, ताकि जो हमारे मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनका और नून लीग का जो आपस में बिगाड़ है वो पैदा हो जाए और शेर अफजल मरवत जैसे लोग जो हैं वो झूठे साबित हो जाए। लेकिन मैं आपको इसका सारा कच्चा चट्टा बताती हूँ, लेकिन पहले आप जरा ये ऑडियो सुन लें। बेइज्जती गाली नहीं पड़ी बाय नेम कि इसको पढ़ रही है। दे पीपल यूज टू नॉट इवन नेम आर्मी चीफ, इतनी उसका रख रखाव होता था। ये इसको अभी भी समझ नहीं है कि इसके साथ क्या हो रहा है। ही नोज के व्हाट इज हैपनिंग बट ही डजंट नो व्हाट इज द कॉज ये है। मुझे डे वन में बता दिया गया था कि किसी को नहीं छोड़ेंगे जिसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। आई हैव सीन पीपल, शाहिद का कान जो जेल गया है, मिफ्ता गया है, जेड़े जेड़े बंदे ने मेरे मुनाफकत की पार्टी अंदर भी सारे बेचारे ने सफर किया है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਵਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਸਫਰਡ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਤਾ ਹਾਲ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਇਫ ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਬਿਹੇਵ। जी तो जनाब आपने इसहाक डार वाला ये ऑडियो सुना है और मज़ेदार बात ये है कि इसहाक डार का ये ऑडियो तो असली है, लेकिन ये बातचीत जनरल आसिम मुनीर के बारे में नहीं है, बल्कि ये उस दौर की ऑडियो है जब जनरल बाजवा के बारे में वो ये सब कुछ कह रहे थे और उसको इस्तेमाल करके किस तरह से आदिल बाजा ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया और बाजा बनाने की कोशिश की वो तो आपके सामने है। लेकिन एक और बड़ी मज़ेदार बात है कि पीटीआई जो आजकल रोना रो रही है कि हमारे साथ धांधली हुई है, उसके बाद इन्होंने फॉर्म 45 का रोना जो है वो स्टार्ट कर दिया। और उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि उज़मा बुखारी के सामने जो है वो एक टेलीविज़न शो के अंदर नईम पंजोथा जो है उन्होंने खुद इस बात को कन्फेस कर लिया कि हाँ हमारे पास जो फॉर्म 45 है वो जाली हैं। वो जाली इस तरह से हैं कि इन्होंने खुद से बनाकर पहले से प्रिंट करवा के रखे हुए थे, उसके ऊपर ना तो अंगूठे लगे हुए हैं, ना किसी के सिग्नेचर्स हुए हुए हैं और ना ही किसी का आईडी कार्ड है। और ये बात उन्होंने आकर ऑन स्क्रीन मान ली है। मैं चाहती हूँ कि ये क्लिप भी आप देख लीजिए। इसके ऊपर ना कोई थंब इंप्रेशन है, ना सिग्नेचर है और ना आईडी कार्ड का नंबर लिखा हुआ है। अच्छा मुझे इसका जवाब लेने दे। अब अगर इनकम्प्लीट फॉर्म 45 को अगर ये समझते हैं कि इसको मान लिया जाए तो इनकी तो हर बात खेलन को मांगे चांद है ना, उनकी तो हर बात। नईम साहब ये जवाब दीजिए, आपके पास क्या ऐसे फॉर्म 45 है जिसपे ना सिग्नेचर है ना स्टैंप है? देखिए मैं बड़ा क्लियर आपके ऊपर इसके ऊपर जवाब देता हूँ। मेरे अपने हलके के अंदर भी ऐसे फॉर्म 45 हैं जिसके ऊपर सिग्नेचर जो हैं वो नहीं हुए, ऐसे हैं जिनके ऊपर पोलिंग स्टेशन का जिक्र नहीं हुआ, ऐसे हैं जहां पर पोलिंग एजेंट्स के साइन नहीं है, क्योंकि हमारे पोलिंग एजेंट्स को भी बाहर निकाल दिया गया। हमें फॉर्म 45 है कि मैं पंजोता साहब की बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने 45 और 47 वाला मामला तो हल कर दिया है। जी तो जनाब आपने ये भी देख लिया। उसके बाद इन लोगों को समझ नहीं आई कि अब हम क्या करें और धांधली का हम और मजीद क्या रोना रोएं, और अब तो हमारे पास सबूत भी नहीं है। और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का भी सारा कच्चा चट्टा सामने निकल आया है, फैब्रिकेटेड ऑडियोज का भी कच्चा चट्टा सामने आ गया है। और ये जो हॉस्पिटल के अंदर इन्होंने अहमद शाह के कत्ल का झूठा प्रोपेगेंडा किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो मोर चुराने वाला जो शख्स था उसको मार दिया गया है और पुलिस के खिलाफ दोबारा से धावा बोलने का इन्होंने जो मंसूबा बनाया था वो भी फ्लॉप हो गया है। तो उसके बाद इन्होंने अपने लोगों से कहा कि आप जो इनके व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें इन्होंने कहा कि आप आइए और आकर बराए मेहरबानी जो है उसमें हमें ऑडियोज भेजिए और बताइए कि मैं खुद आ रहा हूँ, मैंने इलेक्शन देखा, मुझे इंस्ट्रक्शंस आई, मुझे मारने की धमकियां आई और उसके बाद जो है वो मैंने मजबूरी के तौर पर गलत रिजल्ट बनाकर PMLN को जितवा दिया। और वो मजेदार बात ये कि वो पकड़े इस तरह से गए कि आपको पता है हमारी चिड़ियां हर जगह पे बैठी होती हैं और वो चिड़ियां जो है उन्होंने बताया कि किस तरह से पहले वो ऑडियो रिकॉर्ड कराते हैं और ऑडियो रिकॉर्ड करवाने के बाद वो पूछते हैं कि ये हमने ऑडियो रिकॉर्ड कर दिया है, अगर आपको मजीद और कोई बयान रिकॉर्ड करवाना है तो बताइए, हम इसको और चेंज करके भेजते हैं। तो वो 2 ऑडियोज मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ, हैव अ लुक। अस्सलाम वालेकुम यार, मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर रावलपिंडी गल कर रहा हूँ यार। इलेक्शन वाले दिन इन्होंने साढ़े ते बड़ा प्रेशर पाया, इन्होंने कहा जी कि तुसी PTI के खिलाफ फैसला सुनाना है। तो मैं बड़ा परेशान होया, मैं क्या यार हुण की करिए। फिर यार मजबूरी सी बड़ी, तो मैं क्या चलो हुण की कर सकते हैं। फिर जो कुछ उन्होंने कहा असी वही कर दिता, असी PTI के खिलाफ सारा फैसला सुना दिता, तो रिजल्ट नूं सारा चेंज कर दिता। यार मैं वॉइस कर दी है, तो चेक कर ले सही है कि नहीं, तो अगर ठीक है तो ओके कर दे, नहीं है तो फिर मैंने 10 में दोबारा कर देनी। अस्सलाम वालेकुम, मैं N87 खुशाब से आरो बात कर रहा हूँ। सर आपने मुझसे इलेक्शन का पूछा है तो इसको आप इलेक्शन कहेंगे कि ये इलेक्शन हुए हैं, ये तो सीधी सीधी सिलेक्शन थी।
انہوں نے اتنا پریشرائز کیا ہے کہ جو مرضی ہو آپ نے پی ٹی آئی کو ہرانا ہے اپنے حلقے سے، ورنہ آپ کانسیکوینسز آپ کو بعد میں آپ کو بیئر کرنے پڑیں گے. تو ہمیں کرنا پڑا جو انہوں نے کہا ہے، ہم نہیں سہ سکتے. میں نے آپ کو وائس نوٹ سینڈ کر دیا، آپ دیکھ لو کہ صحیح ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو مجھے بتاؤ، میں دوبارہ سینڈ کر دیتا ہوں. اور اب میں آپ کو علی امین گنڈا پور کا ایک انتہائی گندا جو اصلی والا آڈیو ہے وہ سنوانا چاہتی ہوں، اور وہ سنیے کہ اس میں وہ اتنی گندی گالیاں دے رہے ہیں. شاید وہ جو گالیاں اور گندی باتیں کر رہے ہیں وہاں پر ہو سکتا ہے کہ میرا ایڈیٹر جو ہے وہ بیپ لگا دے، تو ذرا یہ بھی ملاحظہ فرمائیے. میں کو چھوڑ گیا نا پیسے میں تیرے ایسا کہ باقی سارے سامنے گالیاں کرتا بتا نا کہ میرے پیسے نہیں بینک میرے کو 35 لاکھ روپیہ کی دے شنگلاں دا تے گلیاں دا فتح دی گلیاں نہیں بڑھائے کوڑ کی تیس شنگل تھوڑے پاندا ہی بل بڑے دا ہی پیسے میں سے میں ہی 2 ٹکے نہیں بڑھتے پیسے میں نہیں دیونے شکر الحمدللہ. یہ علی کر بندے میرے گھوڑا دے نو کریں تو کو میں انہیں سیسا یہ پیسہ کتنے چھوڑیے میرے سامنے من ہے یہ کو میں نے سایا تو اسے پیسہ دے کر میں تک ذلیل نہ کروایا نا تو میں کھلوایا نہیں تو پیسے جا کے بتاؤ پھر میری جان چھوڑو. جی تو آپ نے دیکھا کہ کس قدر گندے اور غلیظ پروپیگنڈے کے ساتھ آپ لوگوں کا اور ہمارا روز کا واسطہ پڑتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ان جعلی خبروں کی بھرمار ہے، اور شاید آپ لوگوں بھی سوچتے ہوں گے، لیکن ہماری ڈیوٹی اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ مجھے آپ لوگوں کو سچائی کے ساتھ ثبوت کے ساتھ اس چیز کو دکھانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے. دوسری طرف جو شہباز شریف ہیں، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اوتھ لے لیا اور خاتم النبیین بھی انہوں نے صحیح بولا، کیونکہ سارے یوتھی اس انتظار میں تھے کہ ہم اس چیز کا انتظار کریں کہ کہاں پر شہباز شریف کی زبان پھسلے اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ باتیں بنا سکیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف کو دوسرا گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، اور شریف خاندان جو ہے ان کا ایک بہت بڑا ریکارڈ بن گیا، اور ان کے اپنے خاندان میں 5 مرتبہ وزیر اعظم بننے کی روایت قائم ہو گئی، اور 8 مرتبہ وزیر اعلیٰ بننے کی روایت قائم ہو گئی، جو اس سے پہلے کبھی کسی کا ریکارڈ نہیں رہا. شاید یہی وجہ ہے کہ پی ایم ایل این سے اس قدر تکلیف ہے لوگوں کو. اسکرین کے اوپر آپ کو شاید نظر آ رہے ہوں گے ان کے کام جو آج تک انہوں نے کیے ہیں، اور میں نے اس کے اوپر اسپیشلی ٹویٹ کیا تھا. اگر میں یہ سارے نام اور کام آپ کو بتانا شروع کر دوں گی تو شاید یہ ولاگ کا ٹائم جو ہے وہ نہیں بچے گا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ کم وقت میں زیادہ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اس لیے شاید پہ آپ کو سائڈ پہ لسٹ نظر آ رہی ہوگی، لسٹ آپ دیکھ لیجئے کہ پی ایم ایل این نے کتنا کام کیا، اور اگر ان کے کام کو آپ نکال دیں تو پیچھے میرے خیال سے پاکستان کے اندر کچھ بھی نہیں بچتا سوائے سازشوں کے یا کھنڈرات کے. اور مریم نواز جو ہیں وہ جس دن سے وزیر اعلیٰ بنی ہے ایک دن بھی گھر سکون سے نہیں بیٹھی ہیں. بھائی کام کام کام، لاہور کی اور پورے پنجاب کی گلیاں سڑکیں صاف ہونا شروع ہو گئی ہیں، 72 لاکھ خاندانوں تک راشن پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. اور مریم نواز جو ہیں وہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ جب آئیں، سیکنڈ گارڈ آف آنر جب پیش کیا جانا تھا، جب شہباز شریف نے اپنا اوتھ لینا تھا، تو وہ جو تکلیف تھی نا، وہ جو اندر سے اٹھتا ہوا دھواں تھا، وہ سب کی سمجھ میں آ رہا تھا. اچھا شہباز شریف جو ہیں وہ میاں محمد نواز شریف کے پاس جاتے ہیں اور انہیں جا کر کہتے ہیں کہ آپ اٹھیں اپنی سیٹ سے اور اٹھ کر میری سیٹ پہ بیٹھیں، یعنی جو پرائم منسٹر کی سیٹ ہے، آپ وہ ایک بھائی کو عزت تھی. تو نواز شریف جو ہیں وہ اپنی جگہ سے اٹھ تو جاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں وہاں پر نہیں بیٹھوں گا، اور وہ میری جگہ نہیں ہے، وہ میں نہیں بیٹھوں گا. تو اس کو بھی انہوں نے ٹوسٹ کر کے سوشل میڈیا پہ اتنے غلط طریقے سے چلایا اور یہ بتانے کی کوشش کی. اور اس میں حیرت کی بات تو یہ کہ سوشل میڈیا پہ تو جھوٹا پروپیگنڈا چلتا ہے، مین اسٹریم میڈیا پر بھی یہ دکھایا گیا، بہت ساری ویب سائٹس نے اس کو یہ دکھایا کہ جناب ہوا کیا ہے کہ نواز شریف سے سلام کرنے کے لیے اٹھے تھے شہباز شریف، اور نواز شریف نہ ان کو انکار کر رہے ہیں کہ نہیں میں نہیں تم سے سلام لوں گا، حالانکہ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں میں اس کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا. تو مطلب اتنا جھوٹ گھڑا گیا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. پھر مریم نواز جو ہیں وہ آئے روز اپنے دورے کر رہی ہیں، تو ان کو بھی پتا ہے کہ بھئی سوشل میڈیا کی کیا اہمیت ہے. ہر چیز کا وہ کہتی ہیں کہ اب ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں، ہم نے کتنے کام کیے ہیں. اس سے پہلے ان کی عادت نہیں تھی یہ سب کچھ کرنے کی، یہ تو عادت تھی جناب جی عمران خان کی پارٹی کی. لیکن اس کے اوپر بھی مریم نواز کے اوپر تنقید کی گئی کہ ہاں جی یہ تو شو بازیاں کر رہی ہے، یہ دیکھو جی شو مار رہی ہے. تو میں ان کو ماضی کے جھروکوں سے دکھانا چاہتی ہوں عمران خان کے وہ کلپس جب وہ گاڑی چلا کر جایا کرتے تھے اور اکثر لوگوں سے اپنے ویڈیوز بنوایا کرتے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں جو لوگ مریم نواز کو کہہ رہے ہیں کہ جی تماشے کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، تو عمران خان اپنے دور حکومت میں جب 12 بجے دوپہر کو ریڈیو کے اوپر پہنچ جاتے تھے سموسے چیک کرنے کے لیے، تو اسکرین کے اوپر آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے. تو تب کیا ہوتا تھا؟ تب وہ سب کچھ جائز ہوتا تھا، اور اب جو ہو رہا ہے وہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جہاں پر اتنے دھوئیں اٹھ رہے تھے وہیں پر ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور خبر یہ ہے کہ جیل کے اندر براہ راست یہ تمام مناظر جو ہیں شہباز شریف کے اوتھ لینے کے، مریم نواز کے ساتھ آرمی چیف اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کے ملنے کے، اور ساتھ میں یہ جو تمام کلپس تھے میاں محمد نواز شریف کے شہباز شریف سے ملنے کے، شہباز شریف کے ان کو مبارکباد دینے اور لینے کے، یہ سارے کے سارے جو کلپس ہیں، یہ سارے کے سارے جو مناظر ہیں، یہ عمران خان کو کسی سہولت کار نے فون کے اوپر لائیو دکھائے.
اور سننے میں آتا ہے کہ عمران خان نے 2 مرتبہ اس شخص کا فون جو ہے وہ دیوار کو دے مارا، اور اس شخص نے کہا کہ خان صاحب میری حلال کی کمائی کا یہ فون ہے، ایک تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے مناظر بھی دکھاؤ اور دوسری طرف آپ میرا فون اٹھا کے مارتے بھی ہیں۔ تو سننے میں آیا کہ خان صاحب نے کہا کہ کوئی بات نہیں، وہ میرا وکیل اگلی بار آئے گا تو شوکت خانم کے فنڈ سے میں تمہیں نیا فون لے دوں گا، لیکن غصہ مجھے اپنا اتار لینے دو، اور فون کو 2 مرتبہ جو ہے وہ مارا۔ اس کے بعد اس ملازم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جتنی بار مرضی ماریے، مجھے بس نیا فون لے دیجئے۔ اور سننے میں آیا ہے کہ جوائنٹ چیف آف سٹاف جو ہیں ان کی تصویر جب دیکھی مریم نواز کے ساتھ عمران خان نے، تو باقاعدہ طور پہ چیخ چنگھاڑ کے انہوں نے کہا کہ تم نے بھی ہوا ہے ہمیں دھوکہ دیا، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ انہوں نے کیا تھا، ان کو بڑی امید تھی کہ وہ ان کی مدد کریں گے اور آرمی چیف کا تختہ الٹنے میں بھی ان کی مدد کریں گے، لیکن انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے جو اوتھ اٹھایا ہوا ہے وہ اپنے ملک کی سالمیت کے لیے اٹھایا ہوا ہے۔ یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک ویڈیو نظر آ رہا ہوگا، یہ ایک سائٹ ہے جہاں پر مریم نواز جو ہے انہوں نے دورہ کیا، اور آپ کو خبر دے دوں کہ شوکت خانم ہاسپٹل عنقریب آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، اس لیے کیونکہ گورنمنٹ کی سطح پہ اب کینسر ہاسپٹل بننے جا رہا ہے، اور وہ جو آپ لوگوں کے ساتھ بیوقوفیاں آپ کو کروا کے بنایا گیا نا کہ جی پوری زندگی چندہ اکٹھا ہو رہا ہے جی، تو آج تک شوکت خانم کے چندے ہی نہیں اکٹھے ہوئے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے عمران خان نے بیان دیا تھا کہ ان کو ماہانہ 10 ارب روپیہ شوکت خانم جو ہے اس کے فنڈز کی مد میں آتا رہا ہے، لیکن وہ کہاں جاتا ہے کس کو نہیں پتا، کیونکہ ہر ایک کو کینسر نہیں اللہ معاف کرے ہو جاتا، کسی ایک کو سپانسر کر کے 10,000 کے پیسے لے کے اور باقی سارے پیسے اپنی جیبوں میں ڈال کے اور تاریخ انتشار کو چلایا جاتا ہے ان پیسوں سے۔ تو جب گورنمنٹ لیول پہ کینسر ہاسپٹل بن جائے گا اور فری میں سب کو سہولیات ملیں گی تو پیچھے کیا بچ جائے گا۔ مریم نواز نے ویلنشیا کے قریب جو ہے وابڈا ٹاؤن کے قریب جو جگہ بھی مختص کر دی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ بلڈنگ بنانے میں زیادہ مہینے بھی نہیں لگانے، فوری اس ہاسپٹل کو بنانا ہے، اور جدید تقاضوں کے مطابق آپ کو پتہ ہے آج کل بلڈنگز بنی بنائی جو ہیں پورے فلورز بن جاتے ہیں، وہ ریڈی میڈ فلورز جو ہے نا وہ آ کے بس فٹ ہوتے ہیں۔ تو مریم نواز نے کہا کہ اس کو بھی ہم نے بنانا ہے، اور اس ہاسپٹل کا خرچہ پورا کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ساتھ میں شاپنگ مالز بنیں گے، تاکہ وہاں پر جو ٹکٹ لگائے جائے اور وہاں سے جو رقم آئے وہ ساری ہاسپٹل کے اوپر خرچ ہو۔ تو جناب آنے والے دنوں میں یہ بھی آپ کو خبر مل گئی کہ یہ جو شوکت خانم ہے اس کا تو بھٹا بیٹھنے ہی والا ہے۔ بات کر لیتے ہیں عثمان ڈار کی والدہ کی، ریحانہ ڈار صاحبہ، جو آپ کو پتہ ہے کہ بڑا چنگھاڑتی رہیں، بہت گندی باتیں بھی کرتی رہیں، الیکشن کیمپین کے دوران بہت ہی عجیب و غریب حرکات کرتی رہیں، اپنا گلا پھاڑ کے بھی انہوں نے دکھا دیا، پھر بھی وہ الیکشن نہیں جیتیں، پھر دھاندلی کے رونے اور یہ سب کچھ۔ ان کا انٹرویو کیا جگنو محسن نے، اور جگنو محسن نے ان سے کہا کہ جس کو آپ اپنا لیڈر مان رہی ہیں، جس کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ اپنے دور میں صحافیوں سے کتنا بدترین انتقام لیتا رہا ہے۔ اب سار عالم کو اس نے گولی مروا دی، متی اللہ جان کو اس نے اندر گروا دیا، اور کیا کیا حرکات و سکنات کی۔ تو اس کے بعد پھر وہ خاتون جن کی آج تک کوئی بولتی بند نہیں کروا سکا، انہوں نے کیا جواب دیا خود ہی سن لیجئے۔ اور انہیں صحافیاں نو تانوں پتہ ہے کہ کئی صحافی ایسے سن جنہاں نو نوکریاں تو کڈیا گیا، جنہاں دے منہ بند کیتے گئے، اور اس تو بدتر کئی صحافیاں دے اوتے اٹیک ہوئے باقاعدہ۔ ساڈے ایک دوست نے ابصار عالم، تانوں پتہ ہے کہ عمران خان دے دور وچ انہاں دے تے گولی چلی، اور انہاں تقریباً انہاں او لے گئی، ایتھے انہاں دے پیٹ وچ پیوست ہوئی۔ تانوں اس گل دا پتہ ہے؟ نہیں وہ نہیں جی پتہ۔ تانوں پتہ ہے کہ ایک ساڈے صحافی دوست نے متی اللہ جان، انہاں نو اغوا کر لیا گیا سی۔ اے میں عمران خان دے دور دیاں گلاں کر رہی ہاں ریحانہ بہن، جڑے طاقتور ادوں اون دے نال سن، ادوں اے کام او دنیا دے نال کر رہے سن جڑے عمران خان دے مخالفین سن، تے او کم سارے عمران خان نے نہ صرف کروائے بلکہ آکھیا کہ ہور کرو، اور جڑے سیاسی مخالفین سن انہاں نے کئی مہینے جیل کٹی، بیلا نہیں سی ہون دیندا۔ اے تانوں پتہ ہے نا گلاں دا؟ مینوں پتا تے نہیں، مگر میں سیاست آ کے اگر تسی میرے نال گل کر رہے ہو تے میں ایک مسلمان عورت افسوس کر رہی ہوں ہر اس شخص تے تے ہن تے تسی ہونا ہی نہیں چاہیے۔ بات کر لیتے ہیں جی علی محمد خان کی، اور فائنلی وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ مطلب اگر آج کے دور میں دجال آ جائے نا اور وہ کہے کہ میں خان صاحب کی حمایت کرتا ہوں، تو یہ لوگ کہیں گے کہ دجال سے زیادہ نیک آدمی کوئی نہیں ہے۔ مطلب ماضی میں جن کو یہ گالیاں نکالتے رہے ہیں، شیخ رشید کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ اسے تو ہم چپڑاسی بھی نہ رکھیں، تو شیخ رشید کو پھر اپنے ساتھ رکھا، اور وہ پرویز الہی کو کہتے تھے کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، اور پھر کہا کہ اس سے زیادہ نفیس شخص کوئی نہیں ہے، اور پھر جس کے بارے میں جو کچھ کہا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اب فائنلی انہوں نے معافی مانگ لی ہے جی محمود خان اچکزئی سے بھی۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ کلپ بھی آپ سن لیں، ہیو اے لک۔ لیکن ہمیں ایسی سیاسی قیادت کی اشد ضرورت تھی جو ان مصنوعی دراڑوں کو پر کر سکے،
اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب جیسا لیڈر ملا کہ وہ صرف پاکستان کا نہیں امت مسلمہ کا لیڈر ہے، لیکن انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت، سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت اور سب سے بڑا لیڈر ایک ایسے صوبے سے جس بہت تگڑی توانا آواز بلوچوں کی، پشتونوں کی، بلوچستان کے حقوق کی توانا آواز جناب محمود خان اچکزئی صاحب کو جناب عمران خان صاحب نے، سابق وزیر اعظم، بانی چیئرمین تحریک انصاف نے صدر کے عہدے کے لیے منتخب کیا۔ جی تو آپ نے کلپ بھی دیکھ لیا، اسے کہتے ہیں تھوک کے چاٹنا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ 2 دن سے اتنی طوفان بدتمیزی برپا کیا جا رہا ہے، پنجاب اسمبلی کے اندر بھی شور مچایا جا رہا ہے، وفاق میں بھی شور مچایا جا رہا ہے۔ شہباز شریف نے اوتھ لیا، پہلی تقریر کی، ان کے پیچھے بھی گو نواز گو کے نعرے لگانا شروع کر دیے، بدتمیزیاں کرنا شروع کر دیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ آپ لوگ تھک جائیں گے نعرے لگا لگا کہ میری آواز کو آپ کم نہیں کر پائیں گے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف نے 1.5 گھنٹے کی تقریر کی، اور پھر جناب انہوں نے کیا کیا کہ خیبر پختونخوا کے اندر تو انہوں نے حد کر دی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر آپ کو شاید اسکرین کے اوپر ویڈیوز نظر آ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو مارا پیٹا۔ اس سے بھی ایک دن پہلے انہوں نے صوبیہ شاہد کے ریٹس لگائے، اللہ معاف کرے، اتنی گندی گندی حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بلاول بھٹو جب بولنے کے لیے آئے اور بلاول بھٹو کے پیچھے شیر افضل مروت نے جب نعرے لگائے، تو اس کے بعد بلاول نے کیسے پھر ان کو دھویا اور کیا زبردست طریقے سے ان کو جواب دیے، یہ بھی سن لیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سب پہ، ہم پہ اور ان کارٹونز کا فرض ہے کہ ہم مل کے اپنا فرض ادا کریں، اس سے پہلے کہ ہم دوسروں پہ تنقید کرنا شروع کر دیں۔ شہباز شریف کا اوتھ لیتے ہوئے جو سب سے مزیدار بات ہوئی نا، وہ یہ ہوئی کہ وہاں پر جتنے بھی وزرائے اعلیٰ تھے وہ سارے وہاں پہ موجود تھے، سوائے کے پی کے وزیر اعلیٰ کے، یعنی کہ علی امین گنڈا پور کے۔ اور اس سے بھی زیادہ مزیدار جو سب سے سین مجھے وہ یہ لگا کہ جب آرمی چیف آئے تو ان کے ساتھ جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی تھے، اور ان دونوں نے رک کے مریم نواز سے سلام کیا، مریم نواز نے ان کو کھڑے ہو کے سلام کیا۔ تو مطلب وہ سین تو اتنا کمال کا تھا کہ میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد پھر جو ان کی ٹویٹر سپیسز شروع ہوئی ہیں، اور بدتمیزیاں اور گالیاں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اور دوسری طرف آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ شیر افضل مروت اور لطیف کھوسہ تو ویسے ہی اسمبلی کے اندر سو رہے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے جنہوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں اب وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ اور شاید جہاں پر نون لیگ نے اتنے سارے ریکارڈ قائم کیے ہیں، وہیں پر ایک اور نیا ریکارڈ قائم ہونے جا رہا ہے، کیونکہ نون لیگ کے آج تک جتنے بھی وزرائے اعظم بنے ہیں، آج تک انہوں نے کبھی اپنے 5 سال کی مدت پوری نہیں کی۔ یہ پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ شہباز شریف کی سربراہی میں یہ حکومت جو اپنے 5 سال انشاءاللہ تعالیٰ پورے کرے گی، ملک انشاءاللہ اسٹیبلٹی کی طرف جائے گا۔ اور جو رو رہے ہیں ان کو روتے رہنے دیجئے، صرف اپنے ملک کی سالمیت کے لیے، اور ڈیلی جو استغفار کی ایک تسبیح ہے نا وہ ضرور پڑھا کریں، اور کہا کریں کہ یا اللہ پاک جو دجال کے آنے سے پہلے دجال اصغر آنے ہیں نا 30، ان کے شر سے ہمیں نجات دلائیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں، شیئر کیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔